ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام جشن آمد رسول میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق انہوں نے جو پیغام دیا تھا رحمت للعالمین کی زندگی متعلق آپ سوالات کر سکتے ہیں، اور حمد اور نعت کا نذرانہ بھی آپ جو پیش کیا جائے گا اس کے متعلق بھی آپ فرمائش اپنی کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ دو مہمان موجود ہیں۔ ایک پہلے ہمارے مہمان ہیں پروفیسر مولانا سید علیم اشرف جیسی صاحب، صدر شعبہ عربی، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب، جو حمد اور نعت کا نذرانہ آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ آپ دونوں حضرات کا ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑنے کے لیے بہت بہت خیر مقدم ہے، بہت بہت شکریہ۔ اور پروفیسر صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ ربیع الاول کی جو علمی اور ادبی اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس پروگرام کو کس طرح سے جو ہمارے ناظرین کے لیے کس طرح سے مفید بنایا جا سکتا ہے؟ جی پروفیسر علیم اشرف جیسی صاحب۔ علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ حضرات ناظرین و مشاہدین، خواتین و حضرات، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہم اور آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کے اس روحانی، علمی اور دینی محفل میں ہم اکٹھا ہیں۔ ان محفلوں کی علمی اور دینی غیر معمولی اہمیت ہے، چونکہ یہ محفلیں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم دیتی ہیں۔ یہ محفلیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات بابرکات کے بارے میں بتاتی ہیں، ہمیں ان کے طریقے، ان کے منہاج، ان کے انداز اور ان کے سنتوں کا علم دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پسند کیا تھا، کیا ناپسند کیا تھا، اس کی خبر دیتی ہیں۔ آپ ان محفلوں کی اہمیت کو سمجھیے کہ ان کے ذریعے ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہ ہوتے ہیں، اور سیرت کی اہمیت یہ ہے کہ سیرت کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام بنی نوع انسان کے لیے نمونِ عمل بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کسی ذات کو نمونہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ذات کے بارے میں جانیں، ہم اس کی سیرت کو جانیں، ہم اس کے احوال زندگی کو سمجھیں، ہم اس کے شب و روز سے آگاہ ہوں، ورنہ ہم اسے نمونہ عمل کیسے بنا سکتے ہیں؟ نمونہ عمل بنانے کے لیے ضروری ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دیں اسے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے رب کی قسم ہے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، لوگ اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ کو اپنے تمام زندگی کے ہر معاملے میں آپ کو حکم، ثالث، قاضی اور جج نہ بنا دیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور اس کے بعد وہ اپنے دلوں میں آپ کے فیصلے کے مطابق، فیصلے سے متعلق کوئی حرج، کوئی غم بھی محسوس نہ کریں، اور اس فیصلے کو پوری طرح سے تسلیم کر لیں۔ تو حضرات مشاہدین کرام، ان پروگراموں کی یہی علمی اہمیت ہے کہ ان پروگراموں کے ذریعے ہمیں رسول مطاع صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے۔ رسول کی سیرت ہمیں اچھے اخلاق کی تعلیم دیتی ہے، ہمیں نیکیوں کا درس دیتی ہے، ہمیں اچھے اخلاق سکھاتی ہے، ہمیں برائیوں سے منع کرتی ہے، ہمیں کار خیر کی طرف وہ مائل کرتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے شغف، آپ کی مدح و ثنا سے محبت، آپ کی ذات اور آپ کی ذات سے متعلق حوادث اور واقعات سے واقفیت کی خواہش یہ آپ کی محبت کی دلیل ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بہت کرتا ہے۔ تو یہ دینی یہ پروگرام ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کا، آپ کی یاد کا، آپ کے تذکرے کا سبب اور باعث ہیں۔ یہی بنیادی طور پر اس
پروگراموں کی اہمیت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ان پروگراموں کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف، ان کی مدح و ثنا، ان کی سیرت و زندگی کے احوال اور واقعات کو لوگوں تک پہنچائیں، اور جن تک یہ بات پہنچے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ان پروگراموں کے ذریعے ہم اپنے محبت رسول کا اظہار کرتے ہیں، ان پروگراموں کے ذریعے ہم سیرت رسول سے اپنی وابستگی کا اعلان کرتے ہیں، ان پروگراموں کے ذریعے ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہ ہوتے ہیں۔ یہی بنیادی اہمیت، ضرورت اور افادیت ہے جو ان محفلوں میں پنہا ہے، ان محفلوں میں پوشیدہ ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ پروفیسر علیم اشرف جائسی صاحب۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ کو بتایا بھی تھا، ہمارے ساتھ ہمارے جو دوسرے جو گیسٹ ہیں، مہمان ہیں، ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، حیدرآباد سے جڑے ہیں، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک بہترین کلام آپ پیش کریں۔ جی ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب۔ سب سے پہلے میں ناظرین کو ربیع الاول کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور محفل کے آغاز کے لیے حمد باری تعالیٰ کے چند شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے۔ جی۔ تو دلیل رحمت بے قرار، تو دلیل رحمت بے قرار، تیری شان جل جلالہ، تو دلیل رحمت بے قرار، تو دلیل رحمت بے قرار، تیری شان جل جلالہ، تو ثبوت ہستی اینو آ، تو ثبوت ہستی اینو آ، تیری شان جل جلالہ، تو دلیل رحمت بے قرار، تیری حمد اور میری زبان، تیری شان جل جلالہ، تیری حمد اور میری زبان، تیری شان جل جلالہ، اے عطائے نطق کا امتحان، اے عطائے نطق کا امتحان، تیری شان جل جلالہ، تو ثبوت ہستی اینو آ، تیری شان جل جلالہ، جو خیال میں نہ سما سکے، جسے فہم و عقل نہ پا سکے، جو خیال میں نہ سما سکے، جسے فہم و عقل نہ پا سکے، تو وہی حقیقت جاویداں، تو وہی حقیقت جاویداں، تیری شان جل جلالہ، تو ثبوت ہستی اینو آ، تیری شان جل جلالہ، تو نگاہ دل کی ہے آرزو، تو بصیرتوں کی ہے آبرو، تو ہر ایک
مقام ہے لا مکان تو ہر ایک مقام ہے لا مکان تیری شان جل جلالہ تو دلیل رحمت بے قرار تیری شان جل جلالہ تو ثبوت ہستی نوا تیری شان جل جلالہ. بہت خوب بہت خوب، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خصوصی پروگرام جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس پروگرام میں کچھ ہمارے سوال کرنے والے بھی جو ہیں ناظرین شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کو بھی ایک ایک کر کے شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کے کیا کیا سوالات ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محترم. جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی پاشا صاحب، میں آپ کی خدمت میں، اور بھائی نے جو ابھی حمدیہ کلام پیش کیا بہت پسند آیا. آپ کے یمین و اشار دونوں میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کلیم اشرف جائچی صاحب. جی میں بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں سلام عرض کر رہا ہوں. فلک جائچی بول رہا ہوں میں. جی جی جی، بہت بہت شکریہ. کوئی سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ یکجہتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت بن کر کے آئے. جی اس پہ کچھ روشنی ڈالی جائے کہ وہ نہ مسلم کے لیے آئے، نہ ہندو کے لیے آئے، نہ نصارہ کے لیے آئے، تمام مخلوق کے لیے رحمت بن کے آئے. اس پہ کچھ روشنی ڈالے ہمارے ڈاکٹر علیم اشرف جائچی صاحب. میرے عمر میں میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں، یہ میں جائز سے بول رہا ہوں، فلک جائچی. جی جی ٹھیک ہے. اور سوال نہیں، ایک فرمائش ہے کہ علیم اشرف صاحب میرے بھائی جو ہیں 4 مصرے نعت پاک کے وہ خود جو ہے وہ پیش کرنے میری خواہش ہے. جی جی بہت بہت شکریہ. میں بھی ان سے درخواست کروں گا. پہلے آپ کے سوال کا جواب لے لیتے ہیں. جی پروفیسر صاحب، آپ نے سوال سنا تو میں چاہوں گا مختصر روشنی جو ہے آپ ڈالیں مہربانی کر کے یکجہتی پر. کو ان کے رب نے تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی رحمت بنا کر بھیجا ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے رحمت ہی بنا کر بھیجا. اور بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ایسی ذات ہے جو تمام انسانیت کے لیے نقطۂ اتحاد بن سکتی ہے. چونکہ دنیا میں ہم کسی دوسری شخصیت کو نہیں جانتے ہیں جو سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آیا ہو، جس میں کوئی تمیز نہیں ہے، نہ جغرافیائی تمیز ہے، نہ جنس کی تمیز ہے، نہ عرق کی تمیز ہے، نہ زبان کی تمیز ہے، نہ لباس کی تمیز ہے، نہ تہذیب و ثقافت کی تمیز ہے. ان کے رب نے ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. ضرورت ہے کہ ہم اس رحمت للعالمین کی سیرت کو، اللہ کی اس محبوب نبی کی سیرت کو اللہ کے تمام بندوں تک پہنچائیں. دراصل یہ کام جو ہے جس پیمانے پہ ہونا چاہیے نہیں ہو رہا ہے. اگر ایسا ہوتا، ہم دوسروں تو کیا، ہم اپنوں کو نہیں پہنچا سکے. ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے نام پر لوگوں نے کیسے کیسے کام کیے. ابھی ایک کتاب آئی ہے دا گاڈ ہو ہیٹس. اس کا مطلب یہ ہے اس کتاب میں جو ہے قرآن پر اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات لگائے گئے ہیں، جو اعتراضات کیے گئے ہیں، وہ اس بات کی دلیل ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی سوانوں کو کما حقہ لوگوں تک نہیں پہنچا سکے ہیں. یہ وہ ذمہ داری ہے جو تمام امت کے کاندھوں پر ہے، اور امت کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کرے. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. جی پروفیسر صاحب، علیم اشرف جائچی صاحب، ایک سوال اور اپنے ناظرین کی طرف سے کرنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کے لیے کیا فرمایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت کو دیکھیں تو دراصل یہ سیرت صرف پڑوسی سے نہیں بلکہ ہر زیرو سے ہمیں محبت کرنا سکھاتی ہے. ہر زیرو سے، ہر جاندار سے، انسان ہو
یا حیوان ہو، چرند ہو یا پرند ہو، ہر ایک سے محبت کرنا سکھاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں جو احکام فرمائے، جو احکام جو ہم کو اوامر دیے، اگر ہم ان میں غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑوسی کو خاندان کے حصے کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا اور وہ اللہ کے رسول کو لے کر مسجد کے ایک کونے میں گیا اور بڑی دیر تک بات کرتا رہا، حتیٰ کہ ہم لوگوں نے گمان کیا کہ یہ کون شخص ہے جو اتنی دیر تک اللہ کے رسول کو کھڑا کرائے ہوئے ہے، اتنی لمبی بات کر رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھک رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو بڑا غصہ آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول واپس آئے تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کون شخص ہے جس نے اتنی دیر تک آپ کو کھڑا رکھا، اتنی دیر تک آپ کو زحمت میں مبتلا رکھا؟ تو اللہ کے رسول مسکرائے اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ جبریل تھے، ما زال یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ یہ لگاتار جو ہے پڑوسی کے بارے میں ہم کو وصیت کرتے رہے، پڑوسی کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی وصیت کرتے رہے۔ ہم کو گمان ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جبریل علیہ السلام پڑوسی کو بھی وراثت میں حصہ دلوا دیں۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ اسلام پڑوسی کے بارے میں جو ہے وہ کیسے تصورات رکھتا ہے، پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اسلام کیسی تعلیمات ہم کو دیتا ہے، پڑوسی کے سلسلے میں ہمیں کیسے جو ہے پیغام دیتا ہے۔ بلکہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ الجار ثم الدار، گھر پہلے مت بناؤ، گھر کو پہلے مت دیکھو، پہلے پڑوسی کو دیکھو، یعنی اچھے پڑوسی کو اختیار کرو، پھر اس کے بغل میں گھر بناؤ۔ تو اسلام نے جو ہے، قرآن کریم نے جار کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کا، اچھے اخلاق کے مظاہرے کا حکم دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، جنہوں نے ان پر ظلم کیا تھا، جنہوں نے ان کو ستایا تھا، جنہوں نے ان پر عرصۂ حیات تنگ کر دیا تھا، ایسے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا حسن سلوک کیا ہے۔ تو ہم رسول کی محبت کا دعویٰ کرنے والے، ان کی سیرت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پڑوسی سے بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ اس کا دین کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کا مشرب کیا ہے، ہم پڑوسی کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ پڑوسی جو ہے بذات خود ایک حق ہے جو ہم پر واجب ہے۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنا، یہ ہمارے اچھے اسلام کی دلیل اور اس کا ثبوت ہے۔ بے شک، بہت بہت شکریہ پروفیسر علیم اشرف جائسی صاحب۔ آئیے ناظرین، ایک اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی میں محمد عابد بات کر رہا ہوں محبوب نگر سے۔ محمد عارف عادل صاحب، جی محبوب نگر سے۔ جی میری ایک فرمائش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نعت اور امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام، امت کے لیے، امت کی جو اب معاشرے میں چل رہی وبا، اس کے لیے، امت کے لیے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے محبوب نگر سے۔ جی پروفیسر علیم اشرف جائسی صاحب، آپ نے سوال سنا کہ امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا پیغام دیا تھا۔ میں چاہوں گا مختصر روشنی اس پر بھی آپ ڈال دیں۔ یہ یقیناً سب سے اچھا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے اور اس کے مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے۔ دراصل امت محمدیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے تمام بندوں کے ساتھ اچھے سلوک کرے اور ان کو اچھائی کی تعلیم دے، نیکی کی انہیں دعوت دے اور اب اس کے خالق اور مالک کی طرف اسے بلائے۔ مگر یہ دعوت جو ہے وہ حسن سلوک کے ساتھ ہونا چاہیے، خوبی اخلاق کے ساتھ ہونا چاہیے، اچھے تعامل اور اچھے طرز عمل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آج بھی ہم کورونا کی وبا میں جی رہے ہیں، امت محمدیہ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنہیں ان کے رب نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ان کے ماننے والوں کی یہ نمبر 1 درجے پر جو ہے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اس مصیبت کی گھڑی میں ان کی مدد کریں، لوگوں کا تعاون کریں، بے سہاروں کا سہارا بنیں، بے چارگان کی جو ہے مدد کریں، اور اس طرح جو ہے وہ اسلام کو اور نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو صرف زبانی نہیں، ممبروں کے ذریعے نہیں، مائکروفون کے ذریعے نہیں، بلکہ ہم اپنے عملی زندگی اور پریکٹیکل اپنے کردار کے ذریعے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ کیا بات، بہت بہت شکریہ، بہت اچھی بات آپ نے بتائی۔ اور آئیے ناظرین، اب ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب سے ایک کلام سنتے ہیں جس کی فرمائش ہمارے ایک
ناظرین نے کیے. جی ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب. نعت شریف سن. جی. میرا نبی وہی ہے، میرا نبی وہی ہے، میرا نبی وہی ہے، میرا نبی وہی ہے. دامن میں آمنہ کے جو نور بن کے آیا، وہ نور دو جہاں کے ذروں میں جگمگایا. دامن میں آمنہ کے جو نور بن کے آیا، وہ نور دو جہاں کے ذروں میں جگمگایا. مردہ دلوں کو بے شک ایمان کی تازگی دی، خاک قدم نے جس کی اندھوں کو روشنی دی، خاک قدم نے جس کی اندھوں کو روشنی دی. میرا نبی وہی ہے، میرا نبی وہی ہے، میرا نبی وہی ہے، میرا نبی وہی ہے. گفتار سے نبی کی دل کی مٹی سیاہی قرآن دے رہا ہے، اس بات کی گواہی. بے شک، کیا بات. گفتار سے نبی کی دل کی مٹی سیاہی قرآن دے رہا ہے، اس بات کی گواہی. موسیٰ نے قوم کو بھی دی ہے دلیل جس کی، مانگی دعائیں جس کی، حضرت خلیل نے بھی مانگی دعائیں جس کی، حضرت خلیل نے بھی. میرا نبی وہی ہے، میرا نبی وہی ہے، میرا نبی وہی ہے، میرا نبی وہی ہے. جوڑے ہیں جس نے دیکھو انسانیت کے رشتے، در پر کھڑے ہیں ان کے تعظیم کو فرشتے. جوڑے ہیں جس نے دیکھو انسانیت کے رشتے، در پر کھڑے ہیں ان کے تعظیم کو فرشتے. کہتے ہیں دونوں عالم اعلیٰ مقام جس کو عرش بری سے بھیجا، رب نے سلام جس کو عرش بری سے بھیجا، رب نے سلام جس کو. میرا نبی وہی ہے، میرا نبی وہی ہے، میرا نبی وہی ہے، میرا نبی وہی ہے. اتنی حسین تھی صورت وحدت کے آئینے میں، آئے شگاف جس سے ظلمت کے آئینے میں. اتنی حسین تھی صورت وحدت کے آئینے میں، آئے شگاف جس سے ظلمت کے آئینے میں. آدم نے کی دعائیں دیکھے وسیلہ جس کیا بات، کیا بات، بہت خوب طیب صاحب.
کنکروں نے کلمہ پڑھا ہے جس کا، مٹھی میں کنکروں نے کلمہ پڑھا ہے جس کا، میرا نبی وہی ہے، میرا نبی وہی ہے۔ اور مختے کا بند ہے، دنیا میں اس کو حق نے رحمت بنا کے بھیجا، دنیا نہیں بنی تھی، تھا اس میں پاک جس کا، دنیا میں اس کو حق نے رحمت بنا کے بھیجا، دنیا نہیں بنی تھی، تھا اس میں پاک جس کا، ایسا حسین طیب کوئی ہوا نہ ہوگا جس نے سبق دیا ہے ہم کو رہے وفا کا، جس نے سبق دیا ہے ہم کو رہے وفا کا، میرا نبی وہی ہے، 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 سب کا نبی وہی۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں پروفیسر مولانا سید علیم اشرف جائزکی صاحب، صدر شعبہ عربی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، اور آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب۔ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ اور پروفیسر صاحب، ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کے لیے کیا حکم دیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا جامع بنایا ہے اور اتنا ہمہ جہتی بنایا ہے کہ زندگی کی کسی بھی گوشے سے تعلق رکھنے والا انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اپنے لیے نمونے عمل پا سکتا ہے، چاہے وہ فوجی ہو، وہ لیڈر ہو، وہ قبیلے کا سردار ہو، وہ تاجر ہو، دوست ہو، ساتھی ہو، رفیق ہو۔ گویا آپ کی سیرت میں جو اتنا ڈائیورسٹی ہے، اتنا تنوع ہے کہ ہر شخص جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی، اور آپ کی زندگی کا یہ پہلو تمام دنیا کے تاجروں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی حوصلہ افزائی کی، تجارت کو جو ہے وہ بہتر کام فرمایا، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو رزق کے جو 10 دروازے ہیں ان میں سے 9 دروازے جو ہے وہ تجارت کے ذریعے کھلتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ جو تاجر امین ہے، امانت دار جو ٹریڈر ہے، جو ٹرسٹ وردی جو ہے بزنس مین ہے، وہ قیامت کے دن انبیاء اور مرسلین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے، بشرطے کہ وہ تاجر جو ہے ان اخلاق کے ساتھ متصف ہو جن اخلاق کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تجارت فرمائی۔ تو یہ بے حد ضروری ہے کہ جو تاجر پیشہ لوگ ہیں وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے فرامین سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور اپنی تجارت میں، اپنے تعامل میں، اپنی ڈیلنگ میں، اپنے معاملات میں جو ہے ایک آئیڈیل کے طور پر جو ہے لوگوں کے سامنے آ سکتے ہیں۔ تو یہ ان کے دین اور فکر کی دعوت کا بھی ذریعہ ہوگا اور ان کی تجارت کے فروغ کا بھی ذریعہ ہوگا۔ جی، بہت بہت شکریہ علیم اشرف جائزکی صاحب۔ اور ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب سے میں ایک بار پھر درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک اچھا سا کلام پیش کریں۔ جی جی عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے، عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے، عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی
بھی بڑی ہے، وہ شخص بھی بڑا ہے، تقدیر بھی بڑی ہے، عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے، آقائے دو جہاں کی کیا بندہ پروری 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 ہے، یہ کائنات ان کے صدقے میں پل رہی ہے، یہ کائنات ان کے صدقے میں پل رہی ہے، عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے، ہم کو ہی مانگنے کا آیا نہیں سلیقہ، 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 ان کی عطا میں ورنہ کس چیز کی کمی ہے، ان کی عطا میں ورنہ کس چیز کی کمی ہے، عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے۔ کیا بات، بہت بہت شکریہ طیب پاشا قادری صاحب۔ آئیے ناظرین، اس خوبصورت کلام کے بعد ایک اور اس کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عبدالرحیم بول رہا ہوں، سری نگر سے، کشمیر سے۔ جی سوال کیجیے عبدالرحیم صاحب۔ سوال میرا ہے، پہلے میں تو آپ کو جناب مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام آج سے شروع کیا، جی اس کے بہت لیے بہت ہم آپ شکریہ۔ کا بڑا ہی شکر گزار ہیں۔ میں ایک نعت کلام سننا چاہتا ہوں جی نبی پاک کی شان میں۔ جی بالکل، شکریہ شکریہ جناب۔ اور کوئی سوال آپ کا؟ سوال کوئی نہیں ہے جناب۔ جی بہت بہت شکریہ عبدالرحیم صاحب۔ آئیے ناظرین، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے، ٹی وی سے ہٹ کے بات کیجیے، جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے اس کے بعد اپنی ٹی وی کی آواز آپ بڑھا سکتے ہیں۔ جی ناظرین، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ غالباً کال ڈراپ ہو گیا۔ جی پروفیسر عبدالعلیم اشرف جائسی صاحب، ایک سوال اور کرنا چاہوں گا، جیسا کہ آپ نے تجارت کے اوپر کے بارے میں بتایا، تجارت کے لیے ایک اور سوال یہ ہمارا ہے کہ جو لین دین ہوتا ہے تاجروں کے درمیان، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا تھا کہ لکھ لیا کرو آپس میں، وہ کیا کس طرح سے مثال دے کر آپ سمجھائیں گے؟ یقیناً جو ہے، اور یہ تو صرف قرآن کریم نے براہ راست اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر آپ کوئی لین دین کریں تو اسے لکھیں۔ آپ دیکھیں کہ اکثر دوستوں میں، اعزاء میں، قرابت داروں میں جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایک ہی چیز کو سمجھنے کے لیے دو لوگوں کے دو نقطۂ نظر ہوتے ہیں، اور یہ دو نقطۂ نظر بسا اوقات اس لیے ہوتے ہیں کہ جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس کے متعلق ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہوتا۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے یہ کہا تھا، دوسرا کہتا ہے میں نے یہ کہا تھا، ایک کہتا ہے کہ میں نے یہ ادا کیا تھا، دوسرا کہتا ہے نہیں آپ نے یہ ادا کیا تھا۔ اگر یہ چیز اگر تحریری شکل میں ہو تو اسلام اس کو پروموٹ کرتا ہے، اسلام اس کو جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ آپ معاملات جو ہے وہ ہمیشہ تحریری طور پر کریں، چونکہ ہم ایک ایسی امت کے افراد ہیں کہ جو علم والی ہے،
اور علم کی نشر و اشاعت کی اس پر ذمہ داری دی گئی ہے، جس کی کتاب جو ہے وہ اقرا سے شروع ہوئی ہے، جس کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعثت معلما، میں ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو ضروری ہے کہ تمام معاملات جو ہے وہ تحریری انداز میں ہوں، تاکہ بھول جانے کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے، مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے جو ہے وہ باہمی تعلقات نہ ہوں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے. اور امانت داری کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے حافظے پر، اپنی میموری پر بھروسہ کرنے کے بجائے ہر بات کو تحریری شکل میں کریں. یہ بات صرف تاجروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ زندگی کے تمام شعبوں کے لوگوں پر جو ہے یہ بات نافذ ہوتی ہے. اور سب سے اس بات کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو تحریری شکل دیں اور اس پر جب متفق ہو جائیں، تاکہ اگر مستقبل میں کوئی بھی اختلاف واقع ہو تو اس تحریر کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جا سکے. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کلگام سے بول رہا ہوں، ڈسٹرکٹ کشمیر کلگام سے. جی رئیس احمد بول رہا ہوں. میں نعت پاک سننا چاہتا ہوں. رئیس احمد صاحب نا؟ ہاں سر. نعت کی فرمائش. ہاں سر، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی. کوئی اور سوال ہے آپ کا؟ نہیں، بس اتنا ہی سننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ رئیس صاحب. جی ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب، ہمارے اس سے پہلے جو کال آیا تھا جموں کشمیر سے عبد الرحیم صاحب نے بھی نعت کی فرمائش کی، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک اچھا سا کلام پیش کریں. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، 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 یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، روشن روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں
होते सरकार सरकार अगर आप हमारे नहीं होते ये नाज ये अरदाज हमारे नहीं होते ये नाज ये अरदाज हमारे नहीं होते झोली झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आज हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। पहले हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर सैयद अली अशरफ जायज़की साहब, शोबे सदर अरबिक डिपार्टमेंट, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, और हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर तैयब पाशा कादरी साहब, जो आपको आपकी फरमाइश पर हम्द और नात का नजराना पेश कर रहे हैं। दोनों हजरात का ब्रेक के बाद एक बार फिर खैर मकदम है। और प्रोफेसर साहब, एक और सवाल करना चाहूँगा कि जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए, तो मैं चाहूँगा कि उनका जानवरों के साथ क्या सलूक था और उन्होंने जानवरों की परवरिश के लिए क्या हुक्म फरमाया, वो भी आप हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएं। राही साहब, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ये पहलू जो है बेहद जो है दावती नुक्ते नज़र का है कि आज जब हम एनिमल राइट्स की बात कर रहे हैं और एनिमल राइट्स के लिए जो है दुनिया भर में बहुत सारे प्लेटफॉर्म, ऑर्गेनाइजेशंस और जो है मूवमेंट्स जो है हमारे सामने हैं। अगर हम देखें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले एनिमल राइट्स के लिए जो उसूल और ज़वाबित बनाए हैं, आज भी दुनिया जो है इतनी तरक्कियों के बाद, इतनी जो है सोशल जो है प्रोग्रेस के बाद जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बनाए हुए ज़वाबित और क़वानीन से एक राई बराबर, शम्मा बराबर जो है वो आगे नहीं बढ़ी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन बेज़बान जो है जानदारों के लिए सरापा रहमत और शफ़क़त थे, और आपने दूसरों को भी इस बात की दावत दी कि जानवरों के साथ रहम किया जाए। अगर आप देखें तो बुखारी वगैरह में ऐसी हदीसें आई हैं कि जानवरों को अजियत देने वाली जो है वो जहन्नम का ईंधन बनी। एक बूढ़ी औरत के बारे में है जिसने एक बिल्ली को बांध रखा था, न उसे खाने को देती थी न उसे आज़ाद करती थी, और वो बंधे बंधे वो बिल्ली जो है मौत का शिकार हो गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के बारे में फरमाया कि ये जहन्नम में जाएगी। ये सिर्फ इस बिल्ली को लेकर, बिल्ली की जान को लेकर जो है ये अपनी आखिरत ही ख़राब कर चुकी है, ये इसने अपनी आखिरत को बर्बाद कर लिया है और ये जहन्नम का कुंदा बनेगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी जानदार को जो है हदफ और टारगेट मत बनाओ। उस ज़माने में लोग आज भी हैं, लोग निशानाबाजी के लिए जानवरों को इंतखाब करते हैं, जानवरों को जो है उस पर टारगेट जो है सेट करके उनको कत्ल करते हैं बिला वजह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार देखा कि किसी ने चींटियों को जो है वो आग से जला दिया है। अल्लाह के रसूल बेहद नाराज़ हुए और मना किया इससे कि किसी भी जानदार को जो है वो आग के ज़रिए आप कत्ल नहीं कर सकते। किसी सहाबी ने अपने घोड़े को जो है निशान के तौर पर जो है जला दिया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त नाराज़ हुए और मना किया कि अल्लाह के इन बेज़बान जो है मखलूक को जो है ये तकलीफ़ मत दो। इस तरह बहुत सारे वाक़यात सीरत में हैं। एक मरतबा कहीं सहाबा के साथ जा रहे थे तो एक हिरनी जो है अल्लाह के रसूल के पास आई और आपसे कुछ शिकायत किया जिसे कोई नहीं समझ सका। हिरनी चली गई तो आपने फरमाया कि तुम में से किसने इस हिरनी के बच्चों को पकड़ रखा है। एक सहाबी आगे बढ़े, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह ये मैंने पकड़ लिए थे। अल्लाह के रसूल ने कहा छोड़ दो, उसकी माँ जो है वो शिकायत करने के लिए आई थी। इसी तरह एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जो है एक ऊँट की शिकायत पर उसके मालिक की तादीब की, उसकी सरजनिश फरमाई। और ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानवरों के साथ मोहब्बत, जानवरों के साथ उनकी शफ़क़त, जानवरों के साथ उनकी रहमदिली के बेशुमार वाक़यात जो है वो सीरत की किताबों में महफूज हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है इसीलिए पढ़ने की दावत दी जाती है और इन प्रोग्रामों की यही अहमियत है कि इनके ज़रिए
اور سیرت کے ذریعے ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت، رافت، شفقت، محبت، طریقہ کار کو ہم جان سکتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس طریقے اور اس منہج پر عمل کر کے ہم اللہ کی رضا پا سکتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شک، بہت بہت شکریہ پروفیسر علیم اشرف جائچی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں تلنگانہ سے بات کر رہی ہوں۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ جی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن آمد کے متعلق۔ جی میں ساری ٹیم کو مبارکباد دیتی ہوں، بہت سے لوگوں کا فائدہ ہے جی اور بے سب شک کے لیے برکتیں ہیں۔ مبارک مہینے میں بہت مبارک اور اسپیشل بہترین پروگرام ہے، جی اس کو آئندہ بھی آپ لوگ جاری رکھیے۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف آسمانی کتابوں میں بیان کی گئی تھی، اس کے بارے میں کچھ حضور کے جو صفات وغیرہ تورات، زبور، انجیل وغیرہ قرآن میں جیسے ہے، دوسری آسمانی کتابوں میں بھی جو بیان کیا گیا، اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بیان کریں۔ آسمانی کتابوں میں کیا بیان کیا گیا، اگر تھوڑا سا آپ اشارہ دے دیں تو اس پہ ہم سوال کر لیں گے۔ مطلب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات، جیسا کہ اچھا جی جی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف میں پیدا ہوں گے اور ہجرت مدینہ شریف کی طرف کریں گے، اور جو جو بھی آپ کی تعریف بیان کی گئی تھی نا۔ جی جی ہاں، بہت بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کو پسند کیا اور مشورہ دیا، بہت بہت شکریہ۔ یہ پروگرام آپ جو ہے روزانہ آپ دیکھ سکتی ہیں 4:30 بجے 4:26 پر آپ دیکھ سکتی ہیں۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جناب میں گیٹ وے آف کشمیر سری نگر سے بات کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمد کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام یہاں پہ منعقد کروایا ای ٹی وی اردو کی وسادت سے، جس نے آمد رسول۔ تو اس حساب سے میرا آپ سے سب سے پہلے میں آپ کو بہت 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 مبارکباد دیتا ہوں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم یہاں پہ جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، چونکہ 12 ربیع الاول کو ہم ان کا دن مناتے ہیں، جی ہاں، تو ہم اس غرض سے یہاں پہ جب 12 ربیع الاول کے بعد بھی ہم کبھی گاؤں میں مناتے ہیں، کیا اس میں کوئی کچھ کمی مت آتی ہے؟ جو ثواب وغیرہ ہوتا ہے اس میں کیا کمی ہوتی ہے، یا اس میں برابر ہمیں اجر ملتا ہے؟ ٹھیک۔ دوسری بات ہے ہماری جناب، چونکہ میں کشمیر سے بول رہا ہوں، میں کتنا خوش ہوتا کہ اگر آپ وہاں پہ کشمیری میں بھی کوئی نعت یا کلام ہم کو اس اپنے پروگرام میں پیش کرواتے، تو اگر بائلنگول بھی بنتا تو میری یہ آپ سے درخواست ہے کہ کشمیری میں بھی کوئی نعت یا کلام اس میں پیش کیا جائے۔ بالکل انشاءاللہ، آج تو مناسب نہیں، آج پاسبل نہیں، انشاءاللہ اگلے بعد کے پروگرام میں انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے کہ ہم کوئی کشمیری نعت یا ہم آپ کی خدمت میں پیش کروائیں۔ بہت بہت شکریہ کشمیر سے کال کرنے کے لیے۔ جی پروفیسر علیم اشرف جائچی صاحب، تلنگانہ سے جو محترمہ نے سوال کیا تھا کہ جو اور دیگر آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل، اس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے، اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے آپ۔ قرآن کریم میں کئی آیتوں میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے صفات کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا ذکر جو ہے وہ پرانی کتابوں میں کیا ہے۔ قرآن میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روز الست تمام انبیاء کرام سے یہ وعدہ لیا کہ جب تمہارے درمیان میرا نبی اور آخری نبی آئے گا تو تم اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد اور نصرت کرو گے۔ اسی طرح قرآن کریم جو ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم صرف قرآن کے ریفرنس سے بتا سکتے ہیں کہ پرانی کتابوں میں یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ یا تورات اور انجیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات آئی ہیں۔ انجیل برنبا کے بارے میں ہے کہ اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات کا ذکر کیا گیا ہے، جس کو عیسائی دنیا جو ہے وہ انجیل جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کرتی ہے، مگر قرآن جو ہے وہ سب سے بڑا ڈاکومنٹ ہے اس بات کے لیے کہ قدیم جو ہے آسمانی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنا انٹروڈکشن کراتے ہیں تو وہ اپنے آنے کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں آیا ہوں تاکہ بنو اسرائیل کی اوپر نازل کی جانے والی تمام کتابوں کی تصدیق کر دوں، وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور دوسرا میرا کام یہ ہے کہ میں اس نبی کی آنے کی بشارت دوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔
اس کا نام احمد ہوگا. جی. قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ بنو اسرائیل کے لوگ جب یہ دشمنوں کے نرغے میں ہوتے تھے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے رب اس نبی مکرم کے صدقے میں ہمیں فتح عطا فرما، کامیابی عطا فرما، ہمیں دشمن پر غلبہ عطا فرما جس کو بھیجنے کا تو نے وعدہ کیا. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر علیم اشرف جائسی صاحب. وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اس گفتگو کو اور جاری رکھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اور طیب پاشا قادری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کیا. بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو. فلک کے نظاروں زمین